کیا کبھی شوٹنگ سٹارز نے زمین پر یا کسی شخص کے اوپر لینڈ کیا ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے یہ۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آپ نے پانی کو آسمان سے زمین پر آتے تو دیکھا ہوگا، کبھی بارش کی صورت میں، کبھی برف تو کبھی کبھی اولوں کی صورت میں۔ لیکن اگر آپ جون 28، 1911 میں مصر کے شہر ابو حمص میں موجود ہوتے تو آپ دیکھتے کہ آسمان سے کن چیزوں کی بارش ہو رہی ہے؟ پتھر، جی ہاں، راکس، جو کہ آسمان سے زمین پر گر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہمارے خلا میں کیا کر رہے تھے اور وہ زمین پر کیوں برسنے لگے؟ ہو سکتا ہے رات کو باہر چہل قدمی کرتے ہوئے کبھی آپ نے آسمان میں کچھ اس طرح کا منظر دیکھا ہو۔ غور سے دیکھیں، یہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں شوٹنگ سٹارز۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ انہیں زمین پر گرتا ہوا دیکھیں تو در حقیقت ہوتا کیا ہے؟ بہت وقت تک یہ بات پتہ نہیں چل سکی، اور مصر میں جب چٹان کا ایک ٹکڑا پتھر کی صورت میں زمین پر گرا تو اس وقت کے سائنسدانوں کو اندازہ ہوا کہ شوٹنگ سٹارز کوئی سٹارز نہیں، در حقیقت یہ پتھر ہیں جو خلا سے زمین پر گرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں میٹیورز، جن کے بارے میں آج ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ڈائنوسارز کے اس دنیا سے خاتمے کی وجہ بھی ان میٹیورز کی زمین پر بارش تھی۔ میٹیور کریٹر ایریزونا میں ایک جگہ موجود ہے جہاں تقریباً ایک آدھے فٹ بال گراؤنڈ کے برابر میٹیور زمین سے ٹکرایا اور زمین پر ایک بہت بڑا گڑھا بنا دیا۔ اب یہ میٹیور کیا ہیں اور زمین پر کیوں گرتے ہیں، اس سوال پر آتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم نے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کو پڑھا اور ایکسپلور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے سولر سسٹم میں صرف 8 پلینٹس اور سورج ہی نہیں ہیں، بلکہ کئی راکس ہماری خلا میں تیر رہے ہیں، بالخصوص جوپیٹر اور مارس پلینٹس کے درمیان، جسے ہم ایسٹرائڈ بیلٹ کہتے ہیں، اور کچھ پتھر کے ٹکڑے ہماری زمین کے آس پاس بھی تیرتے ہیں، اور جب وہ زمین کے بہت پاس آ جاتے ہیں تو زمین انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز خلا سے زمین کی طرف آئے گی تو وہ مستقل ہوا میں فورس آف فرکشن کا سامنا کرے گی، زمینی فضا میں رگڑ کا سامنا کرے گی، اور مسلسل فرکشن کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا، اور زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے وہ روشن نظر آئے گی۔ یہی کچھ ہمارے شوٹنگ سٹارز کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ رات کے وقت زمین کی طرف آتے ہمیں روشن دکھائی دیتے ہیں۔ میٹیورز بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے، حتیٰ کہ ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوتے ہیں۔ بڑے سائز کے میٹیورز بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ سب سے زیادہ ہم ان میٹیورز کو دیکھ سکتے ہیں جو رات میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کا سائز بہت چھوٹا یعنی ریت کے ذرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ روشنی بھی خارج کرتے ہیں۔ ایک اور بہت دلچسپ سوال کہ کیا کبھی کوئی میٹیور کسی انسان کے اوپر بھی لینڈ کیا؟ کیونکہ عام طور پر یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے ٹکرا بھی جائیں تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھ سے کچھ ٹکرایا ہے۔ لیکن ان میٹیورز کے بارے میں کیا کہیں گے جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی زمانے میں مصر میں زمین سے ٹکرایا؟ جی ہاں، ایسے میٹیورز بھی زمین پر ضرور گرتے ہیں، لیکن جیسا کہ زمین کا 70% حصہ پانی ہے تو زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ یہ میٹیورز سمندروں میں گرتے ہیں اور کوئی انہیں نوٹس نہیں کر سکتا۔ اکتوبر 9، 1992 میں ایک روشن میٹیور امریکہ کے مشرقی حصے میں دیکھا گیا جو کہ ایک گاڑی سے ٹکرایا اور وہ کریش ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی اس میٹیور کے حصے لینا چاہتا تھا، تو گاڑی کے مالک نے $50,000 میں اس میٹیور کو سیل کیا۔ ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتی چلوں، نومبر 30، 1954 میں ایک خاتون جن کا نام الزبتھ تھا اپنے گھر میں نرم سے کاؤچ پر دوپہر کی نیند لے رہی تھیں کہ اچانک ایک گریپ فروٹ کے سائز کا میٹیور ان کی چھت توڑتا ہوا آیا اور سیدھا ان کے اوپر لینڈ کر گیا۔ خوش قسمتی سے انہیں زیادہ چوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہاں، مگر وہ تاریخ کی پہلی انسان بن گئی جن سے کوئی خلائی میٹیور ٹکرایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو شوٹنگ سٹارز کی یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی اور ان کی اصل حقیقت کے بارے میں علم ہوا ہوگا۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے۔